السلام علیکم۔ کسی نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آسمان پہ اڑنے کی تو جگہ ہے لیکن بیٹھنے کی نہیں۔ اسی طرح جب تک انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے تب تک سب ٹھیک رہتا ہے۔ جب وہ بھولتا ہے تو سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ تم بادشاہ اس وقت تک ہو جب تک تم دوسروں کی عزت کرو گے۔ جب تم دوسروں کی عزت نہیں کرتے تو لوگ تمہیں بادشاہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بارے میں دن میں ایک بار ضرور سوچا کرو۔ تمہارا آج تمہارا سب کچھ ہے۔ اپنی زندگی کا ہر دن یہ سوچ کر گزارو کہ یہ تمہارا آخری دن ہے۔ اپنے اندر جتنی عاجزی رکھو گے اتنی ترقی تمہارا مقصد ہوگی۔ درخت جتنا جھکا ہوا ہوتا ہے اس پر اتنا ہی زیادہ پھل لگا ہوتا ہے۔ تم اپنی عزت کو جھکے درخت کی مثال بنا لو۔ کسی کو عزت دینے سے تمہاری عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم اپنی انا، اپنے گھمنڈ سب کو اونچا رکھتے ہیں تو سب لوگوں سے کٹ جاتے ہیں۔ اپنے گھمنڈ سے ہٹ کر حوصلے اور پیار سے زندگی گزاریں۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ جنگل کی سیر کو گیا۔ چلتے چلتے اس نے جنگل میں ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا روکو، اور حکم دیا کہ آپ سب یہیں رکو، میں آتا ہوں۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر کر درخت کے پیچھے بیٹھے اس بزرگ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے بزرگ کو سلام کیا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد اپنا سر اس بزرگ کے آگے جھکا دیا۔ منظر دیکھ کر وزیر اور مشیر سب حیران ہو گئے۔ جس بادشاہ کے پاس بات کرنے کے لیے لوگ اتنی لمبی لائن لگاتے ہیں، اس سے ملنے کے ٹائم لیتے ہیں، وہ ایک بزرگ کے قدموں میں اپنا سر رکھے ہوئے بیٹھا ہے اور اتنی عزت دے رہے ہیں۔ بادشاہ تھوڑی دیر اور بزرگ کے پاس بیٹھا اور واپسی آ کر گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ جنگل کی سیر کرنے کے بعد جب بادشاہ واپسی اپنے محل آیا، ایک وزیر نے بادشاہ سے پوچھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جنگل کی سیر کے دوران درخت کے نیچے بیٹھے بزرگ کے سامنے اپنا سر کیوں جھکایا؟ آپ تو بادشاہ ہیں، لوگ آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو آپ نے اس بزرگ کے سامنے سر کیوں جھکا دیا؟ مجھے یہ منظر دیکھ کر اچھا نہیں لگا۔ بادشاہ خاموش رہا اور وزیر کو کوئی جواب نہیں دیا اور بات کو ٹال مٹول کر دیا۔ 2-4 مہینے بعد بادشاہ نے اس وزیر کو بلایا جس نے بادشاہ سے سوال کیا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، میں تمہیں مختلف 4 چیزیں دوں گا، اس کو تم نے بازار میں جا کر اسے بیچ کر آنا ہے۔ بادشاہ نے یہ بھی حکم دیا کہ 4 چیزیں بک جانی چاہیے، تم خالی تھیلے میرے پاس لے کر آنا۔ وزیر حیران رہ گیا کہ ان 4 میں ایسا کیا ہے جن کو بیچ کر آنا ہے۔ وزیر نے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وزیر وہ تھیلے لے کر بازار کی طرف نکل گیا۔ راستے میں وزیر نے سوچا کہ یہ تھیلے کھول کر تو دیکھوں کہ اس میں ہے کیا۔ وزیر نے تھیلے کھول کر جب دیکھے تو ان 4 کے اندر سر پڑے ہوئے تھے۔ ایک کے اندر بھینسے کا سر تھا، ایک کے اندر بکرے کا سر تھا، ایک کے اندر گھوڑے کا سر تھا اور آخری تھیلے میں انسان کا سر تھا۔ وزیر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کو بیچنے کے لیے مجھے کیوں دیا گیا ہے۔ پھر وہ بازار کی طرف نکل گیا۔ بازار میں جا کر وزیر سر بیچنے لگا۔ خریداروں نے بھینسے کا، بکری کا، گھوڑے کا سر خرید لیا، مگر جو انسان کا سر تھا اسے کوئی خریدنے کو تیار ہی نہ تھا۔ وزیر کو بادشاہ کو حکم یاد تھا کہ 4 سر لازمی بیچ کر آنے ہیں۔ وزیر انسان کا سر لیے پورے بازار میں گھومتا رہا اور کوئی بھی شخص انسان کا سر خریدنے کو تیار نہیں تھا۔ لوگ وزیر کی طرف دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ کہیں پاگل تو نہیں کہ انسان کا سر بیچ رہا ہے۔ اسی طرح وزیر سارا دن بازار میں گھومتا رہا اور شام ہو گئی۔ وزیر انسان کا سر لے کر بادشاہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت، باقی سب سر بیچ آیا ہوں مگر انسان کا سر خریدنے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل بیچ آنا۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق وزیر اگلے دن پھر انسان کا سر لے کر بازار گیا۔ آج کا دن بھی بالکل کل ہی کی طرح تھا، کوئی بھی انسان کا سر خریدنے کو تیار ہی نہ تھا۔ وزیر دوبارہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی بھی اس کو خریدنے کو تیار نہیں۔ بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ کل اسے دوبارہ لے جاؤ اور بازار میں کسی کو بھی مفت دے آنا۔ وزیر نے کہا جی، میں دوبارہ کوشش کروں گا۔ اگلے دن وزیر بازار جا کر ہر ایک کی منتیں کرنے لگا اور وزیر لوگوں سے کہنے لگا کہ بے شک اس سر کو مفت ہی لے لو۔ لوگوں نے کہا یہ انسان کی کھوپڑی ہمارے کس کام کی، اور اگر ہم اسے لے بھی لیں تو لوگ ہمیں قاتل سمجھیں گے۔ لوگوں نے اسے یہ کہہ کر جس کا بھی سر ہے تم اسے یہاں سے لے جاؤ۔ لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا
اور وزیر کو ڈانٹ کر دھکے دینے لگا۔ وزیر واپس بادشاہ کے پاس آیا اور اس کو سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے وزیر سے کہا کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بکری کا سر بھی بک گیا، بھینسے کا سر بھی بک گیا، گھوڑے کا سر بھی بک گیا، مگر انسان کا سر خریدنے کو کوئی تیار نہیں۔ یہ ہے انسان کی اوقات، جب زندہ ہوتا ہے تو اس کی انا ختم ہی نہیں ہوتی، اور جب مر جاتا ہے تو کوئی پوچھتا تک نہیں۔ بادشاہ نے کہا یہاں پر ہر ایک چیز کی قیمت ہے، مگر انسان کے سر کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر اس دن ایک بزرگ کے سامنے میں نے اپنا سر جھکا دیا تھا، اس میں بری بات کیا تھی؟ وہ اس انسان کے لیے میری عزت تھی۔ کسی کو عزت دینے سے میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وزیر حیران ہو کر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے یہ بات آج سمجھ میں آئی ہے کہ انسان کی واقعی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے لیے عزت کی امید اس وقت تک نہ رکھیں جب تک ہم خود کسی کو عزت نہیں دے سکتے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، سب انسان برابر ہیں، امیر ہو یا غریب، سب انسان ہی ہوتے ہیں، اور ہمارا مذہب ہمیں عزت کرنا سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر گھمنڈ نہ رکھیں، کیونکہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ اپنے اندر عاجزی اور ہمدردی کو پیدا کریں، اور ہر ایک انسان کی اصل دولت بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔